السلام علیکم ناظرین، میں موجود ہوں آج ایک تعلیمی ادارے میں۔ تعلیم کے نظام کا اس حکومت نے بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ کیسے؟ آج سے ایک سال پہلے، آج سے سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، کرونا کا پہلا کیس پاکستان میں آیا۔ سب سے پہلے شاپنگ مالز، بازار، مارکیٹس، ٹرانسپورٹ، یونیورسٹیز، کالج، سکولز، ہر چیز کو بند کر دیا گیا۔ کرونا کا عوام میں خوف و ہراس پھیلا دیا گیا۔ پھر وزیر اعظم صاحب نے خود ہی متنازع بیانات جاری کر کے عوام کے دلوں سے کرونا کا خوف نکال دیا۔ مثال کے طور پہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک عام سی بیماری ہے، نزلہ زکام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اس کے بعد اب جب عوام کے دلوں سے کرونا کا خوف نکل گیا تو اب عوام کو گھر بٹھانا ناممکن سی بات ہے۔ اب انہوں نے پہلے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو بند کیا، 16 مارچ سے آفیشلی بند کر دیے، لاک ڈاؤن لگایا، 6 ماہ تعلیمی سال کے 6 ماہ ضائع کیے، ایگزامز ڈیلے ہو گئے، سب کچھ ہوا۔ آن لائن موڈ پہ شفٹ کیا، جو کہ اگرچہ ایک ظلم تھا طلبہ پہ، لیکن پھر بھی طلبہ نے اس کو اڈاپٹ کیا۔ اس کے بعد دوسری ویو آ گئی۔ 20 سپٹمبر کو اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں کھلے تھے تو 14 دن کا کبھی مارشل لا لگا کے یونیورسٹیز کو بند کر دیا گیا۔ ہاں، مارشل لا ہی میں کہہ رہا ہوں، لاک ڈاؤن نہیں کہہ رہا میں۔ مارشل لا ہی ہوتا تھا جب یونیورسٹیوں کو ہاسٹل سے زبردستی اسٹوڈنٹس کو نکالا جاتا تھا تو اس کو مارشل لا ہی کہتے ہیں، لاک ڈاؤن نہیں کہتے۔ اس کے بعد 27 نومبر کو دوبارہ دوسرے لہر کے کہہ کے یونیورسٹیز، کالجز، سکولز کو بند کر دیا گیا۔ جو رہی صحیح کسر رہ گئی تھی وہ نکال دی گئی۔ پھر دوبارہ اب فیبرری کے مہینے میں تعلیمی اداروں کو کھولا گیا۔ شاپنگ مال میں میرج ہال میں اجازت ہے کہ 300 مہمانوں کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن کلاس روم میں 50 اسٹوڈنٹس کو بٹھاتے ہوئے انہیں موت آتی ہے کہ 50 اسٹوڈنٹ سے زیادہ ہوں گے، کووڈ آئے گا، کووڈ پھیلتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ کرونا، میں خود کرونا کو وٹنس کر چکا ہوں۔ میرے روم میٹ کو کرونا ہوا، میں نے وٹنس کیا، میں اس کو ہاسپٹل لے کے جاتا رہا، اس کی تیمارداری کرتا رہا، 2 ویکس اس کو میں نے رکھا انٹل ہی ریکورڈ فرام کووڈ-19۔ رپورٹس میرے پاس موجود ہیں، اگر کسی کو شک ہے تو اس کا میں شک کلیئر کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد کووڈ کے پیشنٹ کو ہم نے خود سنبھالا، کچھ نہیں تھا، نارمل کھانسی، نزلہ زکام، پیٹ خراب، ٹیسٹ چلا جانا، یہی علامات ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اسمیل کا چلا جانا، احتیاط کریں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تیسری ویو کے دوران کرونا تیسری ویو کیا ہے کہ دوبارہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا کوئی سیاسی موٹیو تو نہیں ہے؟ اب سیاسی موٹیو کی طرف آ جاتے ہیں، ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ کووڈ سیکنڈ ویو کے دوران جب یونیورسٹیز کو بند کیا گیا تو اس وقت پی ڈی ایم اعلان کر رہی تھی ملک گیر ہڑتال کی، جلسوں کی اور اسلام آباد میں لاک ڈاؤن کی۔ اسلام آباد میں لاک ڈاؤن کی بات کی انہوں نے تو دوسری ویو کا کہہ کے تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا۔ اب دوبارہ سے فضل الرحمان نے مارچ کے آخری ہفتے میں اسلام آباد آنے کا اعلان کیا ہے تو تعلیمی اداروں کو 2 ہفتے کے لیے بند کرنے کا حکومت نے اعلان کر دیا گیا ہے۔ کیا حکومت پی ڈی ایم سے خوف زدہ ہے یا واقعی کرونا نام کی کوئی بیماری ہے؟ کرونا اگرچہ ایگزسٹ کرتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگ 10 نسلوں تک ایسے ہی گھروں میں بیٹھے رہیں گے، بلکہ ہمیں SOPs کو فالو کرنا چاہیے۔ 6 فٹ کم سے کم 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں، چھینکتے وقت 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، ماسک لگا کے رکھیں، اپنے ہاتھوں کو بار بار پانی سے دھوتے رہیں، اگر پانی اویلیبل نہیں ہے تو کوشش کریں سینیٹائزر سے صاف کرتے رہیں، بار بار ناک اور منہ کو چھونے سے پرہیز کریں، احتیاطی تدابیر کو اڈاپٹ کریں۔ لیکن اس کا یہ ہرگز سولوشن نہیں ہے کہ آپ تعلیمی اداروں کو بند کر دیں۔ خدا را اب یہ ڈرامہ بند کر دو، پہلے طلبہ کا 1 سال ضائع ہو چکا ہے، اب دوسرا تعلیمی سال جو ہے اس کو سپٹمبر تک شفٹ کر رہے ہیں۔ کتنا کرونا سے بھاگو گے؟ کووڈ کے ساتھ ہم سب کو ایگزسٹ کرنا ہے۔ اس سے پہلے فلو نام کی ایک بیماری ہے، فلو کو ہم لوگ سیریس نہیں لیتے لیکن یورپین کنٹریز سیریس لیتے ہیں، امریکن کنٹریز فلو کو سیریس لیتے ہیں، وہ اس کی پراپر ویکسینیشن کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے۔ اور ہم پاکستانی عوام فلو ہوتا ہے یار کچھ نہیں ہوتا، 3 دن کی بیماری ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ کووڈ بھی اسی طرح ہے، کووڈ سے احتیاط کرنی پڑے گی، ویکسینیشن آ چکی ہے، ویکسینیشن ہو رہی ہے، پہلے کی نسبت کافی کم کیسز ہیں۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں کرونا نہیں آتا، ان کے کنونشنز میں کرونا نہیں آتا؟ ٹائیگر فورس کنونشن میں 3000 نوجوانوں کو اکٹھا کیا گیا کنونشن سینٹر، وہاں پہ کووڈ نہیں آ رہا تھا، لیکن کلاس میں 350 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں تو وہاں پہ کووڈ آ رہا ہوتا ہے۔ کلاسز کا پھر انہوں نے کر دیا کہ آدھی کلاسز ایک دن آئیں گی، آدھی دوسرے دن آئیں گے، مطلب ڈپارٹمنٹس میں آدھے اسٹوڈنٹ آئیں گے۔
اس پہ ہم نے اعتراض نہیں اٹھایا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ کلاس روم میں آدھے اسٹوڈنٹ آنے چاہیے، اس پہ ہم نے اعتراض نہیں اٹھایا۔ کلاس رومز کی آگے حالت دیکھیں، آدھے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، 3 فٹ سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے ان کے درمیان، لیکن وہاں پہ بھی کووڈ اگر ہوتا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ خود کو کوارنٹائن کرتا ہے۔ یہ ہماری مورل رسپانسبلٹی ہے۔